قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ امریکہ اور اسرائیل نے اپنی اوقات دکھا ہی دی۔ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرو اور بعد میں ٹشو کی طرح پھینک دو۔ جی ہاں دوستو، اس وقت متحدہ عرب امارات، سعودی عرب سمیت دیگر عرب ممالک کا یہی حال ہے۔ امریکہ اسرائیل نے اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا UAE اور سعودی عرب کو دے دیا۔ محمد بن سلمان نے جو خواب دیکھے تھے اب وہ چکنا چور ہو گئے ہیں۔ محمد بن سلمان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ۔ گریٹر اسرائیل کے چکر میں عرب ممالک کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ آج کی ویڈیو میں ایسے سنسنی خیز انکشافات آپ سے شیئر کریں گے جس میں اس بات کو واضح کیا جائے گا کہ کیسے اسرائیل امریکہ نے مل کر عرب ممالک کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، خلیجی ممالک میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جو ہوا چلی اس کی زد میں UAE اور بحرین آ گئے۔ اب امریکہ ایک اور مسلمان ملک پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ سوڈان کو امریکہ نے الٹیمیٹم دے دیا کہ وہ جلد سے جلد اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین کا اسرائیل کے آگے سر جھکانا اور فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا۔ سعودی ولی عہد کی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اپنے ہی شہریوں کی ذہن سازی، اسلام دشمن ممالک کے ساتھ دوستی، مسلمانوں کو مٹانے کا حلف اٹھانے والے ممالک میں سرمایہ کاری۔ نیز سعودی عرب نے محمد بن سلمان کے ولی عہد بننے کے بعد ایسے وہ تمام کام کیے جو اس سے قبل سعودی عرب میں گناہ سمجھے جاتے تھے۔ سعودی عرب میں خواتین کو کھیلوں میں حصہ لینے، ڈرائیونگ کی اجازت دینا، سینما ہال کھولنا، یہ تمام ایسے کام ہیں جو سعودی عرب میں اب سے پہلے ممنوع تھے، لیکن محمد بن سلمان نے ولی عہد بنتے ہی ان تمام کاموں کی اجازت دے دی۔ سعودی ولی عہد نے امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ تمام معرکے سر انجام دیے۔ خطے کا توازن بگاڑنے کے لیے اس نے اپنے سب سے بڑے اتحادیوں UAE اور بحرین کو راضی کیا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اسرائیل کے سامنے UAE اور بحرین کا سر جھکانا ایسے ہی ہے جیسے فلسطینی مسلمانوں کی جانوں کا سودا کرنا، لیکن سعودی عرب نے اپنے دوست ممالک کو ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ دوستو، سعودی عرب بھی اسرائیل کے سامنے سر جھکانے کے لیے لائن میں کھڑا ہے، لیکن ابھی وہ اس انتظار میں ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے عوام کی رائے بدل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے چکر میں کہیں اس کی اپنی عوام اس کے خلاف نہ ہو جائے، کیونکہ سعودی عرب کی عوام اسرائیل کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی۔ اس سلسلے میں ایک رائے عامہ بھی کرایا گیا جو سعودی عرب اور دیگر اسلامی ممالک میں منعقد ہوا تھا۔ عرب تھنک ٹینک کی طرف سے جاری کردہ رائے عامہ کے جائزے میں کہا گیا کہ عرب ممالک کی عوام کی بھاری اکثریت اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مخالفت کرتی ہے۔ عرب ممالک کی 88% عوام نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مخالفت کی، صرف 6% اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حامی ہیں۔ خلیجی ممالک میں عوامی سطح پر فلسطین پر قابض صہیونی ریاست اسرائیل کو تسلیم کرنے کا تناسب 90% رہا۔ سعودی عرب میں 65% رائے دہندگان نے صہیونی ریاست اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مخالفت کی اور 29% نے کوئی رائے دینے سے انکار کیا۔ سوڈان میں 13% لوگوں نے قابض ریاست کو تسلیم کرنے کی حمایت کی اور 79% نے مخالفت کی۔ الجزائر میں 99% اور اردن میں 93% لوگوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مخالفت کی۔ سعودی ولی عہد چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے قبل وہ عوام کی ذہن سازی کر لیں تاکہ جب اسرائیل کو تسلیم کیا جائے تو عوام اس پہ رد عمل نہ دیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے باقاعدہ ایک پلان بنایا جس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے مساجد میں جمعے کے خطبوں کے دوران خطیب حضرات پر پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ یہودیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات کو مثبت انداز میں پیش کریں، مساجد میں عیسائیوں اور یہودیوں کو برا بھلا نہ کہا جائے اور ان کے ساتھ تعلقات کو ملکی مفاد میں بہتر کر کے پیش کیا جائے۔
محمد بن سلمان ایک طرف سے خطیبوں پر پریشر ڈال رہا ہے اور دوسری طرف اس نے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں یہودیوں کے لیے کافی سرمایہ کاری بھی کر ڈالی ہے۔ دوستو، جب اسرائیل اور UAE امن معاہدہ طے پایا تب دنیا بھر کے اسلامی ممالک کی جانب سے اس معاہدے کی خلاف آوازیں اٹھائی گئیں۔ دنیا بھر کے اسلامی لیڈران نے اس امن معاہدے کو فلسطینیوں کے ساتھ دھوکہ دہی قرار دیا۔ عرب ممالک کے بے وقوف بادشاہ اس کو اپنی کامیابی گنتے رہے، اس معاہدے کو فلسطین کے مسئلے کا حل بتاتے رہے اور ببانگ دہل اس بات کا اعلان کرتے رہے کہ اس معاہدے سے خطے میں امن ہوگا اور فلسطینی اس معاہدے کے نتیجے میں سکھ کا سانس لیں گے، لیکن سب کچھ اس کے برعکس ہوا۔ معاہدہ ہونے کے اگلے ہی دن غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی جانب سے راکٹ داغے گئے، جس سے کئی فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ فلسطینیوں کی آواز کو دبانے کے لیے اسرائیل نے طرح طرح کے حربے استعمال کیے۔ دوستو، لیکن سعودی ولی عہد کو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ محمد بن سلمان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ابراہیم معاہدے میں مرکزی کردار ادا کرنے پر انہیں ایسی سزا ملے گی۔ آپ کو بتاتے جائیں کہ اس معاہدے کے تحت اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں واقع وادی اردن اور بعض دوسرے علاقوں کو ریاست میں ضم کرنے کے منصوبے سے دستبردار ہوا تھا۔ آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ان علاقوں کو صہیونی ریاست میں ضم کرنے کا اعلان کر رکھا تھا، لیکن اس معاہدے کے تحت وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب 1 مہینہ گزرنے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم اس معاہدے کو بھول گئے ہیں اور انہوں نے صہیونی ریاست کے مغربی کنارے پر لگ بھگ 5000 نئی عمارتیں تعمیر کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے، جس کے بعد سعودی ولی عہد کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس اعلان کے بعد UAE بھی منہ چھپانے کے لیے زمین ڈھونڈ رہا ہے۔ تاحال UAE اور بحرین کی جانب سے نئی بستیاں بنانے کے عمل کو معاہدے کی خلاف ورزی کے طور پر دونوں ممالک کے حکام کی جانب سے ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ دوستو، ان دونوں عرب ممالک میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے سامنے ان کا معاہدہ رکھیں اور نیتن یاہو سے کہیں کہ اسرائیل معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ان ممالک میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات کریں، لیکن کچھ ایسے ممالک اس دنیا میں موجود ہیں جو غلط کو غلط کہنے کی جرت رکھتے ہیں۔ یورپ کے 5 بڑے ممالک فرانس، جرمنی، برطانیہ، اٹلی اور اسپین کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ اعلامیے میں اسرائیلی تعمیرات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے اعلامیے میں کہا کہ اسرائیل تعمیرات بالکل غیر قانونی ہیں اور ہم ان کی تعمیرات کی مخالفت میں ہیں۔ دوستو، ساری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اسرائیل نے فلسطین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، فلسطینی مسلمانوں پر جبر و ظلم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غیر اسلامی ممالک کی جانب سے اسرائیلی بستیوں کی تعمیر کے خلاف تو آواز بلند ہو گئی، لیکن وہ اسلامی ممالک جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کیا ہوا ہے، ان کی جانب سے اس کے خلاف آواز نہ اٹھانا اس بات کی نشاندہی ہے کہ UAE اور بحرینی حکام کی نظر میں فلسطین اور مظلوم فلسطینیوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔